الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، خاص کر شہر کولار سے تشریف لائے ہوئے ہمارے صدر صاحب کا، اور پھر اس کے بعد شہر کے علماء کرام کا اور ان مہمانان عظام کا جو ہماری اور علماء کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں. پھر ان طلباء کرام کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت کو مدرسے میں لگا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں اپنا وقت گزارا. آپ جانتے ہی ہیں دنیا کا دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نزول کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی لے لی. اب اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے اس کی کئی شکلیں ہیں. پہلی شکل تو یہ ہے کہ وہ تحریراً محفوظ ہے، نہ اس میں لفظ کا فرق ہے، نہ نقطے کا فرق ہے، نہ زبر زیر کا فرق ہے، نہ لہجے کا فرق ہے، نہ طرز کا فرق ہے. کسی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرق نہیں فرمایا. 1400 سال گزر گئے لیکن وہی لفظ، وہی تلفظ، وہی الفاظ، وہی نقطے، وہی حروف، وہی ہر چیز اسی کی محفوظ ہے. اور پھر اس کی حفاظت کی دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو منتخب فرمایا. جو اس پر محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں قرآن کو محفوظ فرما دیں گے. تحریر اگرچہ کہ مٹ جائے گی لیکن انسانوں کے دلوں سے قرآن کو اٹھایا نہیں جا سکتا اور مٹایا نہیں جا سکتا. اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا، پہاڑوں نے انکار کیا، اور دوسری مخلوقوں کو حکم دیا، کسی نے اس کو قبول نہیں کر سکا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے اور اپنی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانوں کے دلوں کا انتخاب فرمایا، جس میں قرآن کریم کو مکمل طور پر ایک بچہ، ایک جوان، ایک عمر دراز عورت، ایک جوان لڑکی کو جو محنت کریں گے اسے اپنے دل میں بسا سکتے ہیں. یہ حفاظت کی دو شکلیں ہیں، اور یہی شکل مدارس میں بھی ہیں. یہاں تحریراً بھی محفوظ اور یہاں تقریراً بھی محفوظ، اور یہاں جو ہے بچے جو معصوم اٹھ کر کے صبح سے لے کر شام تک جو پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں بھی محفوظ. اب جس عنوان کے تحت اس بندے کو بلایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی عنوان کے تحت قیامت میں اگر اٹھا لے تو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ جو معصوم بچے ہیں ان کو معلوم نہیں آگے چل کر کرنا کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ بچے جو ہیں استاد کے حکم پر، والدین کے حکم پر قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں. جب ایک عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے 2 سال محنت کیا، 3 سال محنت کیا،
4 سال محنت کیا، تب جا کر کے یہ قرآن ان کے دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے، پتھر پر لکیر کی طرح ان کے دلوں میں اور دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا نظام بنایا قرآن کریم کے حفظ کا، اس نظام کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی دستور کے مطابق کچھ کوشش کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن مدارس، مکاتب، خانقاہیں، اسلام کے قلعے ایسی چیز ہیں جہاں ایک سوئی کے ساتھ طلبہ بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کے نعرے لگاتے ہیں، تب جا کر کے وہ دلوں میں پیوست ہوتا ہے۔ پھر جا کر کے جب سنانے کا موقع آتا ہے تو پھر وہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر قرآن کو 1 نشست میں، 2 نشست میں، 3 نشستوں میں سناتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جو بچہ بولنا بھی نہیں جانتا، جسے بولنے کی ترکیب تک نہیں آتی، اللہ ایسے بچے کے دل میں قرآن کو پیوست کر دیتے ہیں۔ اب بات جو ہے ہم مردوں کے درمیان، لیکن پس پردہ عورتیں اور مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ساری امت، ساری کائنات کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کا ایک بڑا عجیب قصہ ابھی ذہن میں آیا، سنا دیتا ہوں کہ حضرت کی والدہ کو قرآن حفظ کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اب وہ شوق بار بار انہیں ورغلاتا، جھنجھوڑتا کہ میں قرآن حفظ کر لوں۔ اس کے بعد حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو ہیں اپنے بھائی سے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 سال لگے قرآن کی حفظ کرنے میں والدہ کو۔ سوچ کر کے دیکھو کتنی عمر ہوگی، 3 سال لگے۔ اور جب قرآن انہوں نے حفظ کر لیا تو پھر وہ رمضان میں بڑے شوق سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدہ کے قرآن کو سننے کے لیے اپنے کمرے سے باہر چھپ کر کان لگا کر کے سنتا، اس لیے کہ والدہ ہے، بچے کے سامنے پڑھی کچھ تکلف ہو جائے، تو لہٰذا بے تکلف والدہ پڑھے اور میں سنوں۔ اس شوق سے والدہ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر قرآن سنا کرتے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ اتنا شوق اور لطف انداز قرآن پڑھتے کہ میرا دل بے چین ہو جاتا والدہ کا قرآن سننے کے لیے، اور میں والدہ کا قرآن سنتا ہی رہتا تھا۔ حضرت لکھے ہیں کہ روزانہ 1، 2، 3 پارے پڑھنے کا معمول تھا۔ یہ عورتوں کا حال ہے جن کو خیر النساء کا لقب دیا گیا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ آپ کے لیے بھی ایک قصہ عبرت کا ہے، ہدایت کا ہے۔ ہم چاہیں تو ہم بھی اس طریقے سے قرآن حفظ کر سکتی ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ اور قرآن کی عظمت میں کیا کہیں، اس کی عظمت تو بڑی ہے، اس کی شان بڑی ہے، اور جس کو یہ مل جائے ساری دنیا کی نعمتوں سے یہ بہرور ہو گیا۔ اگر کسی کو قرآن مل جائے پھر یہ گمان کرے مجھے کچھ نہیں ملا تو پھر یہ بیوقوف ہے۔ جس کو قرآن مل جائے ساری دنیا کی نعمتیں اس کو مل جاتی ہیں۔ کیا چیز نہیں ہے قرآن میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری چیزیں قرآن میں۔ اس پر ایک قصہ یہ بھی حدیث قدسی میں ہے، اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا رہ گیا اور دعا نہیں کر سکا، قرآن پڑھتا رہ گیا اللہ سے مناجات نہیں کر سکا، قرآن پڑھتا رہ گیا اللہ سے اپنی دل کی ضروریات کو بول نہیں سکا، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن پڑھنے والے کو اس کے مانگنے سے زیادہ میں عطا کرتا ہوں۔ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی فضیلت ہے۔ لیکن آج ہم اپنے گھروں میں جا کر کے دیکھیں 6 مہینے، سال لگ ہو جاتے ہیں، قرآن کے اوپر سے دھول نہیں ہٹتی۔ اس پر اور ایک قصہ بھی یاد آ گیا۔ ایک عابد تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، ابھی اور بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان سے بھی باتیں سننا ہے۔ 2-3 قصے سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا موضوع عظمت قرآن ہے۔ اس میں جتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں قرآن ہی پڑھ رہے ہیں،
اور یہ طلباء کو روزانہ ہم نصیحت کر ہی دیتے ہیں کہ یہ پڑھو وہ پڑھو ایسا پڑھو ویسا پڑھو. میرا خطاب ان والدین سے ہے, ان ماں اور بہنوں سے ہے جو میری بات سن رہے ہیں. آج یہ جذبہ لے کر کے جائیں, آج یہ شوق لے کر کے جائیں کہ ہمیں قرآن کریم کو ہر حال میں پڑھنا ہے, کسی حال میں نہیں چھوڑنا. اس عابد کا قصہ لکھ کر کے ہے کہ کچھ دن کے بعد ان عابد کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب وہ جمعے کی رات اور جمعرات کی رات کو والدہ کے قبر پر جاتے, جو چیزیں انہیں یاد تھی وہ پڑھ کر سناتے, بخش دیتے, واپس آ جاتے. اب کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا ان کی جو والدہ ہے, ان کی والدہ سے ملنے کے لیے ایک بہت بڑا مجمع ان کے پاس آ رہا ہے. آ کر کے وہاں ان کی عورتیں اس والدہ سے پوچھتی ہیں کہ یہ لڑکا کون ہے جو آتا ہے آپ کے لیے بخش کر کے جاتا ہے. ان کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے جو جمعرات کے وقت, جمعے کے وقت جب بھی موقع ملتا ہے آتا ہے, کچھ قرآن کریم پڑھتا ہے, بخش کر جاتا ہے. اور اس کے ایصال ثواب ان کی والدہ تک پہنچا دیا جاتا ہے تو ان کی والدہ خوش ہو جاتی ہیں. اور دوسری جو مائیں اور بہنیں وہاں اس ماں کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ آپ کا بچہ تو آپ کو یاد کر کے آتا ہے, ہمارا کوئی رشتہ دار, ہماری کوئی اولاد ہمارے لیے پوچھ کر نہیں آتی. پھر ان کی والدہ اس بچے سے خواب میں بولتے ہیں, میرے بیٹے جب تم آتے ہو پڑھنے کے لیے یہ ساری عورتیں مجھے گھیر لیتی ہیں اور اس انتظار میں رہتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ ایصال ثواب مل جائے. بیٹا تم روزانہ آیا کرو, آنے کی اس سلاست کو نہ توڑنا, تم روزانہ آ کر کے کچھ نہ کچھ پڑھ کر جایا کرو. اور اس عابد والدہ کے لیے خواب دیکھنے کے بعد لگاتار جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اب معلوم یہ ہوا کہ جو طلباء پڑھتے ہیں اور جن طلباء کے والدین انتقال ہو گئے ہوں تو ان بچوں کے پڑھنے کا ثواب ان کے والدین کو جاتا ہی رہتا ہے. اس پر اور ایک قصہ بھی یاد آ گیا. ایک اللہ والے نے خواب دیکھا, ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میدان میں بہت سارے لوگ اپنا اپنا ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں. ایک آدمی کونے میں بیٹھ کر کے ہے, جا کر اس اللہ والے نے پوچھا کہ اس میدان میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, یہ سب اپنا اپنا اٹھا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے اب جانے کی لینے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا وجہ؟ کہا کہ میرا لڑکا میرے لیے روزانہ یہ قرآن کریم پڑھتا اور بھیجتا ہے, اس کا ثواب مجھے اتنا کافی ہو جاتا, مجھے اس میدان میں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا کہ فلاں بازار میں تجارت کرتا ہے. اب جب بیدار ہوئے, صبح ہوئی تو اللہ والے بازار میں گئے, دیکھا کہ وہ نوجوان کچھ شیرینی میٹھی چیزیں بازار میں بیچ رہا ہے لیکن اس کی زبان ہل رہی ہے. اللہ والے نے اس سے پکڑا اور پوچھا, بتاؤ تمہاری زبان اور ہونٹ ہل رہے ہیں, تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. اب اس قرآن کا تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ رات ہوتی میں اپنی والدہ کے لیے بھیج دیتا ہوں. اب بتاؤ جو بچہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب بھیجتا رہے, کیا ان کے والدین مرنے کے بعد محتاج ہوں گے؟ یہی وہ طلباء ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک کوئی وقت ایسا خالی نہیں ہوتا جو قرآن نہ پڑھتے ہوں. کبھی استاد کی نگرانی میں, کبھی امتحان کے ڈر سے, کبھی یاد نہ ہونے کے ڈر سے, کبھی مار کے ڈر سے, کبھی عزت کے ڈر سے, کبھی خوف کے ڈر سے یہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. اس کا ثواب ان کے مرحومین کو جاتا ہی رہتا ہے, اس کا اندازہ نہیں ہوتا. میری ماں اور بہنیں, آپ بھی سن رہی ہیں, آپ کے والدین بھی ہوں گے جو انتقال کر گئے, آپ کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ آپ بھی پڑھا کریں, اپنے معصوم بچوں کو پڑھوائیں. اگر نہیں پڑھ سکتے مکتب بھیجیں, نہیں پڑھا سکتے مدارس بھیجیں, کچھ نہ کچھ روزانہ پڑھتے رہیں. یہ ہے قرآن کی عظمت اور فضیلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حافظ قرآن ہو جائے قیامت کے دن ان کے والدین کو بلا کر بہترین تاج پہنائیں گے, جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی. اب جن کا بچہ حافظ ہو گیا اور جن کا بچہ قرآن مکمل کر لیا, آپ بتاؤ وہاں کس شان سے اپنے والدین کے نام سے تاج پہنائیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ,
ایک تو یہ ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو اتھارٹی، جو حافظ قرآن ہوگا اسے یہ اجازت ملے گی کہ قیامت کے دن 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو وہ جنت کو لے جا سکتا ہے. اب یہ وہ طلبہ، وہ حفاظ ہیں جن کو اللہ اتھارٹی دیں گے، اجازت دیں گے، پرمیشن دیں گے. کتنے خوش نصیب ہوں گے ان کے والدین. ان کا بچہ قرآن پڑھے گا، ان کے والدین کو سر کا تاج پہنا جائے گا. اور پھر حضور فرماتے ہیں وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا. اے حافظ قرآن تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تک تیرے درجے ہوں گے. اب بتاؤ، حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا 1 درجہ، 2 آیتیں 2 درجے، پورا قرآن پڑھے گا اور پورے قرآن کا درجہ کتنا بڑا. تو لہٰذا میں تمام ساتھیوں سے میرے ادباً گزارش ہے، قرآن کو نہ چھوڑیں، قرآن کو دل سے لگا کر کے رکھیں. کم از کم اس کے اپنے ایک بات اس پر بھی یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو چھینا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کھولنا ثواب ہے، قرآن کی عظمت کرنا ثواب ہے، قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ثواب ہے. اب یہ ثواب پڑھنے سے نہیں، صرف دیکھنے چھونے سے آ رہا ہے. اب ہم لوگ مسجدوں میں، گھروں میں، بازاروں میں جہاں چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں. قرآن پڑھنا بالکل آسان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن کریم پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے دل لگا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء سے، طلباء سے اور مفتیان کرام سے، مفتیان عظام سے، دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.